الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملعونین اینما ثقفوا واخذوا وقتلوا تقتیلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را الہی گنجائے امید بکشا گلے از روزائے جاوید بنما زبان دا ببدر دہاں جائے گیر ثنائے محمد ببد دل پذیر ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب غنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نغمہ کجا من کجا ساز و سخن بہانہ است سوئے قطار می کشم ناکائب زمام را۔ رب تعالی جل و علا خالق کائنات دی حمد اور ثنا و بعدہ حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ سید سربراہ حامی بے کساں نیر تاباں احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضور درود و سلام ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میں علماء اہل سنت و زعماء اہل سنت بزرگان اہل سنت اور جملہ اہل اسلام دا مشکور ہاں کہ او اس ناچیز دی آواز تے لبیک کہندے ہویا اللہ دے اس گھر دے اندر حاضر ہو۔ اللہ کریم تہاڈی ساریاں دی حاضری اس اجتماع کے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل علامہ محمد یعقوب عابد بھیروی صاحب توانوں خطاب فرما چکے اور محترم المقام جناب ماسٹر حق نواز صاحب جو کہ اہل سنت دی ایک بڑی جانی پہچانی شخصیت نے ساڑھے علاقے وہ بھی توانوں اپنے ملفوظات کو مستفید فرما چکے نے۔ آخر تواڈے سامنے اج دی موقع دی مناسبت نال چند گھڑیاں گفتگو کرن دی سعادت حاصل کرے گا۔ تواڈی یہ حاضری دوستاں اس بات کا ثبوت ہے۔ میرے کو ایک دوست پوچھ رہا سی کہ جڑا ہونا سی وہ تے ہو گیا ہے، ہوں اکٹھے ہو کے ریلیاں کرنے کا کی مقصد ہے؟ تو میں اس مقصد کو واضح کرنا چاہنا جو میری نظر ہے۔ ہر بندے دے نزدیک کوئی اپنا مقصد ہوئے گا اور یقیناً اچھا ہوئے گا اگر وہ کوئی مخلص سوچ والا ہے، تو میرے نظر جو میرے نزدیک ہوئے کہ جدوں بھی کسی کمزور چیز دا فاختامہ ہوندیاں نے انہاں دا غول ہوندا ہے تے ایک دا شکار ہوئے تے دوجیاں ڈر کے نس جاندیاں۔ شیر جنگل حملہ کرے ہرنا دا ریوڑ ہوئے
ایک پکڑی جائے تو دوجیاں نس جاندیاں، انہاں دا شرازہ بکھر جاندا ہے اور وہ منتشر ہو جاندیاں۔ اسی او نہیں، ایک مثال سمجھانا واسطے دیتی ہے، اسی ارباب اختیار تک یہ میسج کنوے کرنا چاہنے ہاں کہ سنیا چوں جے ایک شہید ہویا ہے تے نہ ڈرے نے نہ بکھرے نے، اے جنے موجود نے جدے سینے تے ہاتھ رکھ کے مردی پوچھ لو اے سارے ممتاز قادری نے۔ کچھ سمجھ آئی گل دی کہ نہ میرا دوست؟ اے مقصد ہے ساڈے اجتماع دا کہ اسی حکمرانہ تک اور انہاں قوتاں تک کے پیغام پہنچانا چاہنے ہیں جنہیں سنیاں نو ڈرانا چاہتے ہیں کہ سنی ڈرن والی قوم دا نام نہیں، اسی جنازے دینا نہیں جاننے ہاں، جنازے اٹھانے بھی جاننے ہاں۔ اور میں پیر حسین دا ایک جملہ تہاڈی نظر کرنا چاہنا، جڑے پاک حسین اسی وارث ہاں امام حسین دے، اسی شہداء دے وارث ہاں۔ میرے پیر حسین مکہ تو کربلا دے درمیان محو سفر نے فرزوق نام دے ایک شاعر نال ملاقات ہوئی تھی، آپ نے پوچھا بتاؤ کوفہ والوں کا کیا حال ہے؟ بڑی مہربانی میرا جملہ غور نال سنیا جائے اور انہوں دل جگہ دیا، بتاؤ کوفہ والے کس حال میں ہیں؟ تو اس نے کہا اے امام، میں نے کوفہ میں آپ کے قاصد اور بھائی مسلم بن عقیل کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ان کی لاش کوفہ میں لٹکی ہوئی تھی دارالعمارہ کے سامنے اور سر کٹا ہوا دیکھا ہے۔ ہائے امام، میں تیرے لفظوں پہ اپنی جان قربان کر دوں، میرے غیرت مند سنیوں کا امام بولا، اور امام حسین نے فرمایا فرزوق گردن کٹی ہوئی دیکھی ہے، جھکی ہوئی تو نہیں دیکھی نا۔ ہائے 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 ہائے۔ سنی جس قوم کے اندر یہ جذبہ ہو، ان کے دشمن لکھ لیں کہ یہ ساری گردنیں بھی کٹ جائیں تو کٹی ہوئی ملے گی، کوئی جھکی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ کوئی ایک ممتاز قادری ہے اس قوم میں، کوئی ایک ممتاز قادری ہے، کوئی ختم ہو گیا ہے۔ یہ قادری کسی ایک بندے کا نام نہیں، ممتاز قادری ایک سوچ کا نام ہے، ممتاز قادری ایک جذبے کا نام ہے، ممتاز قادری ناموس رسالت پہ مر مٹنے والی ایک قوم کا نام ہے، اور قوم میں مرتی نہیں، نظریے ہمیشہ جوان رہتے ہیں۔ نہ ممتاز قادری کوئی پہلا بندہ تھا اور نہ ممتاز قادری کوئی آخری بندہ ہے۔ اس حق پہ جان دینے والا نہ ممتاز قادری پہلا تھا اور نہ ممتاز قادری کوئی آخری بندہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک فوج ہے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، جب تک گستاخ رسول پیدا ہوتے رہیں گے، نام بدلتے رہیں گے۔ امام عالی مقام کے جانشین ممتاز قادری کے نام پر، علم دین کے نام پر، عامر چیمہ کے نام پر، غازی مرید حسین کے نام پر، حسین کے مرید قیامت تک ناموس رسالت پر کٹتے رہیں گے۔ گرامی قدر احباب، یہ سنی ماؤں کے بیٹے ہیں، انہوں نے ان ماؤں کا دودھ پیا ہے جو خود بھی ادب والی ہوتی ہیں اور ادب سکھاتی بھی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ گرامی قدر احباب، یاد رکھیے ابھی آپ سے بہت باتیں کروں گا میں، میرے پاس ابھی ٹائم بھی ہے اور میں آپ سے آج کھل کے باتیں دو چار کرنا چاہتا ہوں۔ میں سنیوں کا لیڈر نہیں، میں سنیوں کا ایک خادم ہوں۔ لیڈر باتیں اور قسم کی کرتے ہیں، خادم باتیں کچھ اور قسم کی کرتے ہیں۔ گرامی قدر سنی دوستو، میرے اندر جو کچھ ہے وہ میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔ سید فیض الحسن
نہ خرچے سے ڈرتا ہے اور نہ پرچے سے ڈرتا ہے. حضرات محترم، یہ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. میں کام کرتا ہوں دین کا. ایک مائی صاحبہ ہیں، وہ اپلے تھاپتی ہیں، تھاپیاں تھاپتی ہیں. اپلے تھاپ کے انہوں نے جڑے پیسے ملتے ہیں وہ مینوں دے دیا. جس بندے نال قوم اس ہاتھ تے پیار کرے وہ دا خرچہ مکدا ہے جی. تے رہ گئی پرچے دی گل سنیو. انہاں تے ایڈی جرت ہی کسی چ نہیں کہ وہ ساڈے تے پرچے دے دے. تے جے کوئی پرچے دے بھی اوے اسی کوئی کسی دی کڑی تے نہیں نہ کڈی ساڈے تے وہ پرچہ ہونا ہے کوئی. اوے شرم ہونا پرچیاں دی ہوندی ہے بھئی کسی دی کڑی کڈ لئیے. نواز شریف تو لے کے ارباب اختیار دے جتنے کمینے کرندے انہاں ساریاں دیاں کناں دے اُتے رکھو. بس سنیاں اُتے جتنے مردے جے پرچے دے لو اور تواڈیاں ماواں نے تانوں او دودھ ہی نہیں پلایا. تواڈیاں جیلاں مک جان گیاں، سنی نہیں مکن گے. جاؤ چھٹی ہے تانوں. سنی میری گل سمجھے. سنی میں تواڈے نال ایک گل ضرور کرنا. تسی اتنے بندے بیٹھے ہو، سکھے پیالے آج آنا ہے وہ باہر بیٹھے ہیں. انہاں جے لیٹ آنا ہے کیونکہ وہ جے ناندے پے نے. جدو نہ لین گے پھر آ جان گے. جڑے آئے نے مینوں انہاں دا بھی پتہ ہے، جڑے نہیں آئے مینوں انہاں دا بھی پتہ ہے. وہ نہ لین لیکن یہ گل ذہن وچ رکھن. یہ بھی تو جڑے باہر والے بھی سنی سست ہو. ایک گل ذہن وچ رکھو سنیو، ساری عمر آپ نے نانا. ایک وقت وہ ہونا ہے جدو 4 بندیاں تو آنا ہے. تے نبی دی غلامی دا پتہ ادو لگنا ہے جدو بندیاں نو آنا ہے. یہ دنیا تے کسی ہمیشہ رہنا ہے، مرتے بندیاں ایدے نال بھی جانا ہے. میں گل تواڈے نال اے کروں سا سنیو، جے ہویا پرچہ تے پہلا نا تھا بھی میرا ہو سی. جے ہاتھ کڑی لگی تے پہلے ہاتھ سید فیض الحسن دے ہون گے. جے جیل دے پیچھے گئے تے پہلے میں جاواں گا. تے پیچھے بھی نہ آ سکو تے پھر تہاڈی اپنی مرضی ہے. تے مینوں زیادہ بندیاں دی ضرورت نہیں. مینوں صرف 72 بھی جے میں کٹھے نہ کر سکاں تے پھر حسین دا پتر میں بھی نہیں. حضرت پاکستان لیکن میں آج تک کسی کا فارم فل نہیں کیتا. اور اس کی وجہ میں میرے رسول سے میں صرف دسنا کہ میرے نزدیک یہ سب کاغذی شیر نے. سید فیض الحسن دا لیڈر اور اس سنی قوم دا صحیح لیڈر جدو مینوں نظر آیا جڑا کھلوے تے پھر نسے نا، جڑا آپ بھی مر سکتا ہوئے تے نال آلیاں نو بھی مرن دی طاقت دے سکتا ہوئے، او دے نال میں بھی کھلوتا ہو سکتا. نہیں تے میں ویٹ کر رہے اس انتظار دا جدو میرا مالک میں نو اس تھان تے لے آوے، میں اس مقام تے پہنچا کہ میں اپنی جماعت بنا سکا.
میں اپنی جماعت بناوا جیدے ہر بندہ او شامل ہوئے. مینوں سمجھ نہیں آتی. بندے آتے نے اسی کفن لے کے میدان میں جانا ہے. اوے کمڑے ہو کیا شہید بھی کفن پاندے نے؟ اے علامتی اور کاغذی کاروائیاں نہیں ہوندیاں. جنہ جان دینی ہوئے وہ دے جاندے ہوندے نے. بندیاں نوں آپے پتہ لگ جاتا دے گئے. میرے معزز سنیوں، میرے سنی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام آستے تسی اکٹھے ہوئے ہو. تیری وجہ سن لو. کوئی مرد ہے تو دے محلے 4 بندے بہ جاندے نے، فاتحہ کر دیں، دعا کر دیں. کوئی مرد ہے شہر اچ بندے بہ جاندے نے، وڈیرا چودھری ہوئے تو 4 دن اور زیادہ بہ گئے. اسی سارے بیٹھے ہیں ممتاز قادری واسطے. ممتاز قادری ساڑی قوم دا فخر ہے. بندیاں دے شہید ہوندے نے تے لبدے ہی کوئی نہیں سمجھے گا. بندیاں دے شہید ہوندے نے تے لبدے ہی کوئی نہیں. سنی تین مبارک ہوئے، تیرا مسلک بھی ظاہر ہے، تیرے شہید بھی منصح شعور تے نے. لک چھپ کے وار کرنا اور لگیاں چھپیاں شہادتاں اے سنیاں دا نشان نہیں. تے نہ ہی چند جذباتی تقریراں کرنے والے سنی ہوندے نے. میں ہمیشہ میں اپنی قوم تو مایوس نہیں. میں جدو بھی اپنی قوم نو بلایا ہے، میری قوم میری آواز تے لبیک کہندی. اس دی وجہ قوم ہی جان دی ہوئے گی یا قوم وچ رہن والے سنجیدہ طبقات اس چیز نو جان دے ہون گے کہ میں جدو آواز دینا اے لوگاں دا جمع غفیر اس بات دا شاہد ہے کہ سنی اجے بھی دین دے نام تے اکٹھے ہوندے نے. لیکن شرط ہے کہ کوئی انہاں نو لے کے ٹرن والا ہوئے. سنیو میں تو انو اجے کوئی لا عمل نہیں دے سکتا. انی گل ضرور کرنا، میرے بڑے بزرگ ساڈے سنیاں دیاں جماعتاں جس کال تے سانو جو حکم دین گے اسی دی پابندی ضرور کریں گے. انہاں دے حکم نامے تے عمل کیتا جائے گا. وہ جی میں کہن گے انج کریں گے. لیکن میں ذاتی طور تے اجے تو کوئی لا عمل نہیں دے سکتا، کیونکہ میں اجے ورک کر رہا. میں جدو کسی مقام تے پہنچ جاواں گا، جدو میں اپنا ٹارگٹ حاصل کر لواں گا تو پھر میں تانوں خود بھی لے کے چلن واسطے تیار ہوں گا. میرے سنی دوستو یاد کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجپال آقا آپ دا ادب اور بے ادبی دونوں چیزاں آپس سے جڑیاں ہوئی ہیں. دونوں چیزاں اپوزٹ نے. ہستی رسول اللہ دیئے ادب بھی اللہ سکھایا ہے تے بے ادباں دی سزا بھی اللہ دسی. دنیا دے قانون بدل دے، اللہ دے قوانین بدل دے نہیں ہوتے. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ پاک دے کلمات چینج نہیں ہوندے. اے قانون جڑے رب بنائے نے، گستاخ رسول دا شرعی مقام اور اس نو جو مقام ہے اس دا، اس ذلیل دے مقام نو اللہ نے قرآن خود وعدے فرما چھڑیا ہے. اور ادب جو مصطفیٰ کریم دا ہے اس نو بھی اللہ نے قرآن بیان کیتا ہے. اے دے اوتے کسی نوی تشریح دی ضرورت نہیں. گرامی قدر احباب، لوگ کہندے نے ایک بڑا باریک جی گل کر دیں کہ اگر یہ اجازت دے دیتی جائے کہ ہر بندہ قانون نو ہاتھ چ لے تو سٹیٹ کیویں چلے گی. توجہ ہے کہ نہ؟ کہ اگر ہر بندہ قانون نو ہاتھ چ لے وہ اپنی مرضی نال قتل کرتا رہے تو سٹیٹ دا قانون کیویں چلے گا؟ سب تو وڈی سٹیٹ ہے جڑی مدینے چ مصطفیٰ کریم بنائی. میں اس سٹیٹ تو بات کرنا پاکستان جیسے کروڑاں سٹیٹس، اس ایک سٹیٹ اعظم تے قربان، اس تے طفیل سٹیٹ ملی ہے. سنیے حضرت عمر فاروق دا دور مبارک، کچھ محلے دے بندے آئے تو نہ شکایت کی تھی، واہ غیرتاں والے عمر میں تیرے تو صدقے جاواں. تفسیر روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھدے نے، بندیاں نے شکایت کی تھی کہ امیر المومنین ساڈے محلے دا مولوی
ہر فجر دی نماز وچ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا یہ سورت پڑھتا ہے. کیا ہے سورت قرآن دی نہیں؟ بولو تو صحیح. یہ شکایت والی کیڑی گل سی؟ ہائے قرآن ہی پڑھتا ہے نا، قرآن ہی پڑھتا ہے نا، یہ تو شکایت والی کیڑی گل سی؟ لیکن قربان جائیے انہاں دے ایمان کتنے بالغ سن، انہاں شکایت کیتی تے پھر سنن والے بھی یہ نہیں آکھیا بھائی قرآن ہی سورت ہے جو تے پڑھن دیو. انہاں آکھیا بلاؤ سنو. او امام مسجد حاضر ہویا، او مولوی حاضر ہویا. حضرت عمر فاروق فرما دے رہے تو فجر دی نماز، ہر فجر دی نماز سورہ عبس وتولی پڑھنا ہے. ذرا پس منظر اور بیک گراؤنڈ سن لو. حضور بیٹھ کے اپنے فرامین لوگاں سنا رہے سن. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی آئے تو انہوں نے یہ نہیں سی پتا کہ حضور مسئلے بیان کریں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مسئلہ دسیا جے. نبی پاک سرکار نے وہ دلو صرف ویکھیا ہے تے اللہ نے فرمایا سونیا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. اللہ نے پیار اور محبت اور عشق دے انداز تنبیہ فرمائی سونیا انہوں تو دستا کچھ نہیں، انہوں تے دستا کچھ نہیں. ان جاءہ الاعمی نبینا جو ہے محبوبہ کی پتہ ہے جڑے اگے بیٹھے نہیں اندیاں دل دیاں آنکھاں او دے نالوں بھی زیادہ روشن ہون. حضور نے بس اتنے بات ختم ہو گئی. لیکن ہوں ذرا سمجھنا اے سورت عبس وتولی ان جاءہ الاعمی جس وقت تو صحابی حضرت عمر فاروق آپ نے بلایا بلاؤ سو وہ آگے آپ نے فرمایا تو فجر دی نماز اے سورت روزانہ پڑھنا ہے؟ اس آخیا جی. فرمایا کیوں؟ انہیں کہا جی مینوں اس سورت نال محبت ہے. ہوں تو چھڑ دینا چاہیے بس قرآن دی ایک سورت نال محبت کرنا جرم ہے؟ بولو. اس آخیا جی مینوں اس سورت نال محبت ہے. ہائے عمر میں تیرے ایمان تو صدقے جاواں. فرما دے کیوں محبت ہی؟ ہائے فرمایا دس تینوں اس سورت نال کیوں محبت ہے؟ انہیں آخیا اس واسطے محبت ہے کہ اے او سورت ہے جدے اللہ نے اپنے نبی نو تنبیہ کیتی ہے. آپ نے تلوار کٹی تے او دی دھون لا کے فرمایا جیڑا قرآن بھی نبی دی توہین دی نیت تے پڑھے او دی سزا قتل تو سوا کوئی نہیں. آپ نے سمجھ آئی حضرات کے نا کہ ایمان کس فائدہ نہ ہے. سنو اجے عمر سربراہ نہیں، سٹیٹ کے سربراہ نہیں، سربراہ حضور نے آپ کی بارگاہ ایک فیصلہ آیا. ایک کلمہ پڑھتا ہے دوجا یہودی ہے. فیصلہ لے کے آیا حضور گلاں سنیا تو یہودی دے حق وچ فیصلہ دیتا. حضور نے یہودی دے حق وچ فیصلہ دیتا. انصاف انصاف ہی ہوندا ہے بھاویں مقابل یہودی ہوئے. آپ نے فیصلہ یہودی دے حق وچ دیتا. یہودی اٹھیا اس آخیا بڑا سونا فیصلہ ہویا ہے واہ محمد. وہ جڑا کلمہ پڑھنے والا سی اس آخیا مینوں نہیں منظور چل عمر کو لے چلیے. اس آخیا آ جا. یہودی آخیا آ جا. جدو عمر کو لائے گلاں سنان لگے تو انہاں آخیا جی گلاں سنن تو پہلا یہ گل سن لو پہلے حضور فیصلہ فرما چکے. جے عمر فاروق فرما دین پھر منیا کنے نہیں؟ انہیں آخیا جی جڑا کلمہ پڑھدا انہیں نہیں منیا. اجے عمر اٹھے نہیں، مصطفیٰ گڑ گئے نہیں، فتویٰ پوچھیا نہیں. بس سونے جڑا تہاڈا فیصلہ نہ مننے ان کی کرنا چاہیے؟ عمر فرما دین ٹھہرو تہاڈا فیصلہ کرنے آ. اندر گئے تلوار لے آندی. فرمایا تو نہیں منیا؟ ہاں میں نہیں منیا. گردن اڑا کے فرماندے جڑا محمد عربی دا فیصلہ نہ منے عمر دا فیصلہ ہو یہ کہ اس منافق دی گردن جدا کر دی تھی جائے. توجہ ہے کہ کوئی نہ اجے گل سمجھو. یہ ان قانون ہاتھے سے لیا نہیں لینا. حضور دے ہوندے انہوں نے کہڑی لوڑ سی بندہ مارن دی. گل حضور کو پڑ گئی انہاں جی مسلمان نو قتل کر دیتا ہے مومن نو. تے حضور فرماندے نے عمر دی تلوار مومن تے اٹھ دی تے نہیں. پر ٹھہرو وہی الہی کا انتظار کرو، وہی الہی کا انتظار کرو. میرے حضور بیٹھے نے جبریل قرآن لے کے آ گیا. حضرات علی وقت جبریل فرماندے نے سونے اللہ پہ فرماندہ ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عمر دا یہ فیصلہ ہے کہ اس ملعون نو قتل کیتا جائے. رب قرآن بھیج کیا کہ سونیا اللہ پہ فرماندا ہے جڑا تینوں حاکم نہ مننے او مومن ہوندا ہی نہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہ اے نبی دی بارگاہ ہے, اے حضور دی بارگاہ ہے, اے بارگاہ نبوت ہے. مسئلہ سمجھ گئے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے, بچے سارے سمجھوئے تینوں دل جگہ دیو اس گل نو. حضور بیٹھے نے, ایک صحابی اچھا بولے, انہوں نے آپ نو اچھا سنیندہ سی. تے جیڑا بندہ اچھی سندا ہوئے ان دی عادت ہوندی ہو تھوڑا جہا, جدو تھوڑا جہا اچھا بولے نا تے اللہ دا قرآن آ گیا. اے لوگو استاد بیٹھا ہوئے تے شاگرد ادب سکھاندا ہے, مرشد بیٹھا ہوئے تے مرید بدیاں دسدا ہے ساڈے مرشد نے. کوئی سمجھ آندی پئی جے کوئی نہ گل. وڈا بیٹھا ہوئے تے نکے ادب سکھاندے نے, ابا بیٹھا ہوئے تے اولاد ادب سکھاندی ہے. اللہ وڈا ہے, حضور نکے نے, پر مصطفیٰ دا ادب رب آپ پہ سکھاندا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جدو اچھی بولے نا تے اللہ فرمایا جبریلا جا نبی دیاں غلاماں نو دسیا اچھی نہ بولیا کر. آبلیہ سن اللہ دا قرآن. اللہ فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. سامنے اچھی آواز کرو گے تے ساریاں نمازاں تے عمل ضائع. ام تحبط اعمالکم, تہاڈے عمل حبط کر دیتے جان. ام تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تانوں پتہ نہیں چلنا تہاڈے عمل کس گل تو ضائع ہو گئے. اچھی نہ بولیا جے میرے یار دے سامنے. ذہن وچ رکھیا جے. دوسری آیت سنو. قربانی دا دن صبح ہوئی, حضور نے نماز پڑھی, سارے نماز پڑھی, قربانی کرن لگے تو کچھ بندیاں نے قربانی حضور تو پہلا کر دیتی. توجہ ہے؟ قربانی پہلا کر دیتی. قربانی کر کے جدو واپس آئے نا جی ساڑیاں قربانیاں قبول ہو گئی ہیں, اللہ فرمایا سونے انہاں نو ذرا دسی. اللہ دا قرآن لے کے جبریل آ گیا. اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. سونے انہاں نو آپ تہاڈی قربانی کوئی نہیں ہوئی. اللہ سونے جانور نہیں صحیح, وقت نہیں صحیح, تکبیر نہیں صحیح, منہ نہیں قبلے آل. اللہ سونے قربانی کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا ہر چیز ٹھیک ہے پر یار تو پہلے کیوں کی تھی. توجہ ہے کہ کوئی نہ. اللہ فرمایا ہر شے ٹھیک ہے پر میرے محبوب تو پہلے کیوں قربانی کر دے. توجہ ہے حضرات, سنو مسئلہ. آئے بندے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چ, اگے حضور سو رہے, اندر داخل ہو گئے. اندر داخل ہو گئے, ٹھیک ہے جی اندر داخل ہو جاؤ, ٹھیک ہے جی ہو گئے. جدو اندر داخل ہو گئے نا اللہ فرمایا جبریل جلدی قرآن لے جائیں. آج جڑے آپ پہ چھتی اندر داخل ہوئے نے قرآن سنا. حضرات دی وقار اللہ پہ فرما دے اے ایمان والے آؤ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. خبردار آئندہ میرے نبی دے حجرے بغیر اجازت تو نہ جایا جائے. توجہ ہے کہ کوئی نہ, بغیر اجازت تو اندر نہیں جانا. ٹھیک ہے یا اللہ اندر نہیں جاندے. لوگاں باہر کو رکھنا یا رسول اللہ, حضور اندر ستے سن رکھا ہے یا رسول اللہ. تے اللہ کا جبریل ایک باری پھر جا
سونے اللہ پہ فرمائے جہاں بندہ مصطفیٰ دے حجرے دے باہر کھلو کے اونچی آواز مارے میرے نبی نو وہ بندہ عقل والا نہیں. اللہ سونے اور باہر سد مارنا نہیں تے اندر جانا نہیں تے ملنا ضرور ہے. کریے کی آئے ہائے ہائے وہ کوئی سمجھ آتی پی جے کہ کوئی نہ. اللہ سونے اندر جانا نہیں تے باہر سد مارنا نہیں. تیرا ہے نبی مڑسی باہر بیٹھے رہیے تے اللہ اتھے بھی قرآن بھیجیا. حضرات دی وقار میرا اللہ فرمان دین ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم. نہ بارو آواز ماریا جے نہ اندر جایا جے میرے یار دے پوئے تے بیٹھے رہا جے میں تو انو خیر ونڈدا رہا گا. توجہ ہے کہ کوئی نہ میں اندر نہ جایا جے تے صد بھی نہ ماریا جے بوئے تے بہ جاؤ لکان خیر اللہم تو انوے دے صدقے رب خیر دیندہ رہا. بہ جاؤ فرمائے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. حضرات مسئلہ سمجھو. حضرت سعد تواڈے ایمان نو سلام ہے. میرے نبی پاک سرکار دے ڈاڈے پکے صحابی نے. اے وہ صحابی نے جنہاں نو جدوں ایتھے گلے تے تیر لگا ہے نا انج دعا منگی ہے اللہ سونیا جے تیرے نبی دے دشمنا موڑ آنا ہے تے مڑ مینوں زندگی دے. میں تیرے نبی دے دشمنا نہ لڑاں تے جے مڑ کوئی نہیں آنا تے مڑ لے جا مصطفیٰ تو شہادت دی موت عطا فرما دے. اے وہ ساتھ نہیں جدوں سنیا نا کہ یہودی کہندے راعینا یا آپ نے فرمایا یہودیو تسی لفظ بول دیو غلط تے میں تو اڈیاں دونا لا دینیاں جے تسی مصطفیٰ کریم دے بارے چے لفظ ہون بولیا تھا. جملہ سنیا جے کیوں رائی نہ کہندے ہو. یہودیاں دی زبان چے دا معنی اور سی ہمارا چرواہا. مسلمان حضور دی بار گئے جدو بیٹھتے سن تو حضور تقریر فرما دے سن تے او کہندے سن راعینا آقا ذرا رعایت فرمایا جے سانو سمجھ نہیں آئی موڑ رپیٹ کریا جائے. توجہ ہے موڑ رپیٹ کر دیو. یہ جملہ صحیح سی اور نیتاں بھی ٹھیک نے. نیت ٹھیک ہے جملہ بھی ٹھیک ہے لیکن بات باتاں ہوندے تجھے تو مطلب غلط لین لگے تے حضرت سعد نے فرمایا میں تہاڈیاں توڑاں لا دینیاں نے. اوئے ہائے 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 اسی جانیا اچھی نہ بولیا کرو نہ لڑیا کرو بندے مراؤ. کوئی سمجھ آئیے کوئی نقص امن کرو. ایک ہی فائدے نہیں نہ دے کما دے تسی امن خراب کرو. سنیے حضرت سعد فرما دے میں تہاڈیاں توڑاں لا دینیاں. تے کوئی یہودی بولے تے انہاں کہیا سانو توڑاں لاندے ہو آپ نہیں ہو کہندے راہ ہی نہ. واہ سعد میں تیری پکار تو صدقے جمع انہاں نظر اتاں کیتی. مالکا ہونے تے فیصلہ تو دے میں انہاں روکاں یا انہاں روکاں. انہاں دیاں نیتاں ٹھیک نے پر انہاں دیاں نیتاں نہیں ٹھیک. اللہ فرمایا جبریل قرآن لے جا. اللہ دا قرآن لے کے جبریل آئے فرمایا سونے اللہ پہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. غلام بھی کوئی رائی نہ آکھے تے نال بھی دسیا کی آکھن. فرمایا رائی نہ لفظ غلط ہے میں متبادل لفظ اللہ دے رہا. وقول انظرنا آکھیا کرو سونیا ساڈے تے نظر کرم فرماؤ. وقول انظرنا آکھیا کرو نظر کرم فرماؤ. توجہ ہے حضرات تواڈی کی کوئی نہ. اے مصطفیٰ کریم دا ادب ہے. اے مصطفیٰ کریم دا مقام ہے. اے میرے پاک نبی دا ادب ہے. صحابہ کہتے ہیں جدو اسی بیٹھے ہوندے آئے نا توجہ ہے کہ کوئی نہ حضور بیٹھے نے صحابہ بیٹھے نے. حضرت انس بن مالک فرما دے میں ویکھیا
صحابہ دیاں نظراں جھکیاں ہوئی نے، توجہ ہے، نظراں جھکیاں ہوئی نے، سر بھی جھکے ہوئے نے، فرماندن کانہم رؤوس الطیر، انج لگدا سی جویں ساڈے سراں اُتے پرندے بیٹھے ہوئے نے، بس ہی تھوڑا جہا بھی ہلے نہ ہلے تے ساڈے پرندے اتوں اڑ جانے نے، اننے ادب نال بیٹھے سن۔ پھر ویکھو ویکھو سمجھو، فرماندن جدو حضور پہ ویندے ہوندے ہیں ادو تے طبیعت ہوندی ہے، جڑا بندہ اس جملے کو لطف نہ لے سکیا اونوں سمجھ نہیں آنی، فرماندے نے حضور پہ ویندے ہونا تے اسی انج ہوندے ہیں تے جدو حضور نظراں پھیردے ہیں تے اسی اوناں نظراں کر کے چوری چوری بکھڑا تکتے رہندے ہیں۔ عشق کہندا ہے نظراں اٹھا، انہاں ادب بھی کیتا ہے، مصطفیٰ دا عشق بھی رکھیا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ گرامی قدر احباب مسئلہ سمجھ گئے؟ صحابی رسول بھی بیان کر دیں، ایک کمنٹس جڑے میں تانوں ہن سنان لگا، اے عروہ بن مسعود دے، انہاں جے کلمہ نہ پڑھیا جس ویلے ایک کمنٹس دتے آ گیا۔ عروہ بن مسعود فرماندے یا معاشر قریش، اے قریش دے لوگو، میں نجاشی دے دربار وچ بھی گیا، میں کسرا دے دربار وچ بھی گیا، میں قیصر روم دے دربار وچ بھی گیا، میں ایڈا ادب نہیں ویکھیا۔ انہاں آخیا کی ویکھی؟ انہاں آخیا یار عجیب گل تے بندے تھکدے نے تے لوگ نفرت کردے نے، لیکن جدوں مسلماناں دے نبی دے منہ چوں لابے دہن نکلدا ہے نا تے او تھلے تلیاں کردے نے، تے جدی تلی تے ڈگ پیندا او چہرے تے مل لیندا ہے۔ او وضو کردے نے تے او وضو دے پانی تو لڑدے نے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اور سانو بندے آندے نے تسی کی کردے ہو تے تسی کدے چاہو، اور جیڑا پانی وضو دا مائع مستعمل ہوندا ہے نا ادا استعمال مکروہ ہے، لیکن جدو حضور وضو کردے تے صحابہ پانی تھلے نہیں جان دیندے۔ ہائے ہائے ہائے، اے جڑے بال اسی کٹوا دینے ہیں پاک نہیں ہوندے، لیکن جدو حضور بال کٹواندے نے تو ونڈتے ہیں۔ تے جے کسے خالد بن ولید جیسے عاشق رسول دے کول آ جانا تے او ٹوپی دے وچ سی لیندے نے تے عقیدہ دنیا نو اے دیندے نے خالد نو فتوحات اس ٹوپی والیاں والاں دا صدقہ پیاں ملدیاں نے۔ حضرت عمر فاروق میں بڑا لائک کرنا ہے سستی، حضور دے کول بیٹھے ذوالخویسرہ تمیمی، ایک بندہ حضور پہ ونڈ دے، وہ کہتا یا محمد اے دل، اے محمد عدل کریا جے، کسی بندے نے آکھنا بھائیا انصاف کریے غلط ہے، توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اے ٹھیک ہے نا بھی بول دے مطلب انصاف کرنا جے، وہ کہہ رہے یا محمد اے دل، اے محمد انصاف کریا جے، کہ حضرت عمر تلوار کٹ لی، سونیا جے اجازت دیو تے اس کمینے دی دوڑ نہ لاواں، اے عمر فاروق یہ جملہ تے غلط نہیں، عمر دا عشق بول کے فرماندا جملہ صحیح ہے پر اے تے ویکھ آندا کینوں پیا ہے، ایتھے صحیح جملے بھی بولے تے ادب دی نیت تے بولے۔ توجہ کوئی نہ کیتی گل، فرمایا یہ ٹھیک ہے بھئی یہ لفظ ٹھیک ہے عدل کرو، یہ کہنا غلط نہیں، کسی بھی بندے نے کہنا عدل کرو، جناب فرماتے نے تے تک ایک کی رہا ہے بھئی عدل کرو، یہ اس دنیا ہوتے حضور عدل نہیں کر دیتے اور کون کرتا ہے؟ گرامی قدر احباب، اے میرے رسول اللہ دا مقام ہے، اے میرے پاک نبی دا مرتبہ ہے، اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت ہے۔ اللہ فرما دینا العزت للہ ولرسولہ، عزت ہے نہیں اللہ اور اس دے رسول دیا۔ میرے بچے سنو اور یاد کر لو، اگے مسئلہ ہو رہا سی میری سماعت وچ بھی پہنچے ہے کہ حرم کعبہ دے اندر مکھی مارنا بھی جرم ہے، لیکن جدو حضور مکہ شریف آئے تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، مکے والے ہیں محمد عربی نے تو انصاریاں کو معافی دے دیتی۔ 4 بندیاں دے نام گنے حضور نے اور انہوں نے بارے فرمایا اینما ثقفوا وَأُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا، فرمایا اے 4 سن لو، اس سے نبی آکھیا ہے حرم کعبہ دے اندر مکھی بھی نہ مارے آجے، لیکن فرمایا فَقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِإِسْتَارِ الْكَعْبَةِ، اینا چما کمینیاں چو کوئی کعبہ دے پردیاں چ بھی چھپیا ہوئے تے کٹ کے قتل کر دیا جائے، دی سزا قتل ہے۔ نہیں سمجھے تسی، نہیں سمجھے تسی؟
اے رحمت للعالمین نے، اے رحمت للعالمین نبی ہے۔ انہاں تے کوئی کوڑا سٹے تے حضور معاف کر دے، کوئی کنڈے بچھائے تے حضور دعا دے دے۔ نرا یہی بیان کرتے رہندے ہو، اے پاسا کوئی نہیں دیکھیا کہ حضور فرماتے نے لوگو سارے انو معافی ہے، جان دے نہ چاہتا جرم کی ہے، گل صرف فرق دی ہے۔ مکے والے سارے انو معافی ہے، کوئی کافر ہے تے تامی معافی ہے، نو مسلم ہے تے تامی معافی ہے، جتنے طلقاء نے سارے انو معافی ہے۔ لا تسریب علیکم اليوم، اج تواڈے اوتے کوئی بوجھ نہیں، جاؤ تو سارے انو چھٹی ہے۔ اے چار کیوں حضور نے فرمایا قتل کر دو؟ اس دی وجہ ہے کہ دوجے اللہ دے منکر آئے، اللہ دے رسول دے منکر آئے، لیکن ایک کمینے صرف منکر نہ ہے، حضور دی گستاخی کر دے آئے۔ جدو گستاخ رسول دی واری آئی تے رب فرمایا سونیا گھر باوے میرا ہے، ایتھے مکھی تے مچھر مارنے دا بھی حکم نہیں، لیکن صحابہ نے پڑھیا تے چاہے زمزم تے مقام ابراہیم دے درمیان لٹا کے اس کتے دی گردن سر تو لا کے دسیا، رب آندا ہے میرے گھر وچ مکھی بھی نہ ماریا جے، پر جے میرے نبی دا گستاخ آوے تے ایتھے بھی کو چھڑیا جے، یہی حکم ہے دا۔ بندہ مسئلہ پوچھتا پھرے ہو، اور سنیو انج دا نعرہ نہ ماریا کرو، تہاڈی بڑی مہربانی۔ میں کدی تو جمعے تے نہیں آکھیا میں نعرہ دب کے مارو، کوئی بندہ آکھے میں آکھیا ہوئے کدی، ٹھہر جاؤ ٹھہر جا مینوں گل کرن دے۔ لیکن جدو اس مقام تے تسی ایمانداری نال تے دسو میں کدی ایڈا ٹل لا کے تقریر کیتی ہے ایتھے؟ دسو جڑے روز سن دے ہو، مینوں یہ کوئی نہیں پتا میں راتی پھر بھی تقریر کرنی ہے، مینوں ہن اور یاد ہی گل کوئی نہیں، مینوں صرف ایکو گل یاد ہے کہ اے سنی رسول اللہ دے عاشق نے، اسی ایک عاشق رسول واسطے اکٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم کڈے بے حس نے وہ بندے جڑے اپنی دکاناں 5 منٹ واسطے بند نہیں کر سکتے، جڑے اپنا ٹائم نہیں کٹ سکتے۔ او میں کی آکھاں سنیا ہو، جے تسی اس سطح تے ہی رہنا تے پھر انج ہی ہونا ہے جویں ہوندا پیا ہے، تے جے تھوڑا جہا جاگ پو گے تے لوگ تواڈے کولوں پوچھ کے قانون بنایا کرن گے۔ اے بچیو جڑا تسی بول دیو نا بول دیو اے ابیاں مہربانی کر چپ کر، ساڈی گل سن تو تیری مہربانی، سانو اس کوریج دی ضرورت ہی کوئی نہیں، سانو اس کوریج دی ضرورت ہے جڑی سبز گنبد تو ہونی ہے، اصل کوریج تے ہوئی، یہ کیڑی کوریج ہے؟ یہ تو ساری دنیا داری دیا ایفیشنسی ہوئی، ساری اصل کوریج ہوئے رب کعبہ دی قسم اس عقیدے نال کوئی گل کرنے کہ حضور تکدے بھی پے حضور سن دے بھی پے، اور اسی یہ گواہ ہو جاؤ سنیو، گواہ ہو جاؤ سنیو، ساڈا یہ نظریہ ہے، اسی
اس عقیدے دے لوگ ہاں کہ ساری ہر چیز ساڈے نبی واسطے، اور جدا یہ عقیدہ نہیں وہ سنی نہیں۔ سنی دا عقیدہ یہ جڑے تسی ہوڑی بول دیو، میں تمہیں سنانا واسطے شعر پیا پڑھنا، جنہ دے اندر وہ جوش نہیں پیدا ہوندا پیا، ٹھنڈے لوگ، جذبات تواری، برف زدہ لوگ، جنہ دے ذہناں اُتے ایڈی ڈاڈی برف جمی ہوئی ہے کہ انہوں کوئی جذبہ بھی پگھلا نہیں سکدا، انہاں نے معافی دیو ہے پرا میرے نال وہ سنی چلے جدے دل وچ عشق رسول دی آگ بڑھدی پئی ہے۔ ہائے حضرت سیدھی سکتی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ جدو حشر دا میدان ہونا ہے تے دوزخ پوچھنا ہے یا اللہ آ بندہ جڑا میرے کولو لگیا ہے دے سینے وچ کیڑی آگ ہے جڑی میری آگ نو بھی ٹھنڈیا بھی کر دیئے، تے اللہ فرمائے گا اے دوزخ اے دے سینے وچ عشق دی آگ بڑی ہوئی ہے جڑی تیری آگ نو بھی کھا رہی ہے۔ ہائے 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 کی گل کر دیو تسی، پھر اور ہی بول دیو آج دے دینے چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الحضرت عظیم البرکت بولے فرما دینے دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان۔ یہ ممتاز قادری صاحب دی بھی فکر ہے، یہ ہر سنی نوجوان دے دل دے اندر جذبہ ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں۔ جڑے پیسہ کمان آئے نے، جڑے کاروبار تے بزنس کرن آئے نے، جڑے کوٹھیاں تے کاران صرف لین آئے نے، او نہ بولن جنہ دا کیتا ہے او بولن ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے۔ بولو میرا سنی بول، بولو میرا سنی میرا بول، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں۔ سونیا جدو تیرے دین تے قربان ہون دا وقت آوے گا، سونیا سودا گھاٹا تے نفادہ نہیں ویکھاں گے، ایک کوئی جملہ بولیں گے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے۔ اِلَّا الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ امام علی مقام نے اس نظریت قربانی دیتی ہے، حضرت امام مالک نے اس نظریت مارا کھادیاں نے دے جیل گئے نے، حضرت دیوکار عادی علم الدین شہید دا بھی یہی نظریہ ہے۔ اللہ سونیا بچے پیدا کرن، شادیاں کرنا، اللہ سونیا تیرے دین دا حصہ عمل ضرور کرنے، پر مقصد حقیقی ہے جدو دین تے لوڑ پئی ہر شہوار دیاں گے، دہن میں زبان تمہارے لیے، سینے وچ دھڑک دایا دل بھی تیرا، اے
जिगर भी तेरा सोने रगां च दौड़दा होया खून दा एक एक कतरा तेरा बदन में है जा तुम्हारे लिए दहन में जुबान तुम्हारा क्यों अखां खोल के मेरे नूं तकदे पे अखां बंद करो तसव्वुर च सब्ज़े गुंबद ले आओ ते बोल के सोने दी बारगाह च हाज़री लवा दियो दहन में जुबान जदों लोड़ पई सोनिया दुकानां भी बंद कारोबार भी बंद बच्चियां दी भी छुट्टी बीवियां दी भी माफी सोनिया रिश्तेदार भी छड्डे सूर सुनदे पैने अपनी गवाही लगवाओ दहन में जुबान तुम्हारे लिए दहन में जुबान मैनू रब दी इज्जत दी कसम है सैयद हो के तुहाडे नाल पक्की गल पिया करना मेरे हुजूर सुनदे पे जे अपनी हाज़री लवाओ आखो ना बोल के दहन में जुबान तुम्हारे लिए दहन में जुबान तुम्हारे लिए दहन में जुबान तुम्हारे दहन में जुबान तुम्हारे लिए दहन में जुबान तुम्हारे लिए बदन में जा तुम्हारे लिए एक बारी मोदरा तीन शहीद जानिसार मुमताज कादरी नूं भी सुना दियो ऐ सोनिया नबी दिया सोनिया गुलामा कलिया ना समझी तेरे बच्चे बेवारस नहीं और सारे सुनिया दे बच्चे ने दहन में जुबान तुम्हारे लिए दहन में जुबान तुम्हारे साडे मजहब विच मातम कोई नहीं साडे मजहब विच मातम कोई नहीं जंजीर जनी कोई नहीं पर ऐ कादरी तेरे नौकर बन के पियाने असी तेरे मिशन ते मरांगे जदों तेरे जानिसारा दी खून दी लोड़ पई ते हर थां ते हाज़रा दहन में जुबान तुम्हारे लिए सुन्नी बच्चों मेरा जुमला गौर नाल सुनो मेरे नबी दे चचा अमीर हमजा शहीद होए नाल और भी बंदे 70 बंदा शहीद होया सी सारियां दे घर वाले रोंदे पे अमीर हमजा दे घरों रोण दी आवाज ना आई ते मेरे नबी फरमांदे ने मेरे चचे नूं रोण वाला कोई नहीं शहीदां नूं रोना गुनाह कोई नहीं रोना रहमत दी अलामत होंदा है जे कोई गादी नूं याद करके अथरू वगा सकदे हो ये क़यामत वाले दिन निजात दा सबब होणगे दहन में जुबान तुम्हारे लिए बच्चे सारियां नूं प्यारे होंदे मैं ते फेसबुक ते पढ़ रहा सा कि गाजी साहब दा पुत्र कहंदा है अबू जी कर चलो ना गाजी दे दिल च उस वेले इश्क रसूल भी होवेगा पर बच्चे बड़े प्यारे होंदे गाजी साहब कहंदे ने बेटा तुसी चलो कल घर आ जावांगे जदों गाजी साहब दा लाशा आप दा जसद पाक घर आया ते बच्चा बोल के अपनी मां तो पूछदा है अम्मा अबू किड्डा वादे दा पक्का है आ ते गया है पर अबू बोलदा क्यों नहीं मैं सदके जावां तेरे बच्चियां तो कुर्बान जिन्ना सारियां नूं छड्ड के तू नबी दी नामूस ते कुर्बान हो गया है तेनू खराज अकीदत पेश कर दे ये सुन्नी कह रहे ने दहन में जुबान तुम्हारे लिए दहन तेरे वास्ते दुआवां भी करते रवांगे तेरे वास्ते अथरू भी वगा रहे ते नाले बोल के आने दहन में जुबान तुम्हारे लिए दहन में जुबान
حضرات دی وقار اے عاشق رسول جڑا 6 گھنٹے کڑیاں بن کے تیرے نبی دے پیار حکومت کتی دے سامنے کھلوتا رہا ہے تے 6 گھنٹے کڑیاں لے گئے اور انج تے سنیو بندے ٹکیتا تے قاتلاں نال بھی نہیں کردے کہ میں حکومت اس عاشق نال سلوک کردی رہی ہے لیکن اوف نہیں بولیا تے نبی دا غلام نہیں بولیا تاں تے آدے بیانا دہن میں زبان تمہارے لیے دہن میں زبان بولو میرا سنی بول دہن میں زبان تمہارے سارے دہشت گرداں دے حکومت کڑیاں کھول دے دی رہی ہے پرے دے پیریں بھی بیڑیاں دے ہاتھ بھی کڑیاں 6 گھنٹے کھلار لیکن عاشق رسول دے لباں دے پھر بھی اوف نہیں آئی بلکہ نبی دی نعت آئی ہے دہن میں زبان تمہارے آمینہ دلال سونے اپنے نبی نال وعدہ کرو سارے سنی اپنے نبی نال وعدہ کرو سنیو کہ جدو سونے تیرے دین تے خون دی ضرورت پئی سنی ماما دے پتر پیشہ نہیں ہونگے تن من تن قربان کر دیا گے سنیو میرے نبی سن دے جے پہ اپنی حاضری لگوا لو ہم آئے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے بینک بیلنس بنان نہیں آئے دکانہ چلان نہیں آئے شادیاں کر کے بچے پیدا کرن نہیں آئے اے سارے زندگی گزارن واسطے ضروریات نے ورنہ لوڑ کوئی نہیں مقصد حیات ہے یہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہ سنی کہہ رہے ہیں لبائی گی یا رسول اللہ سونے آسی حاضران کملی والے آسی حاضران ساڑھا تن من دھن قربان ساڑھا مال قربان ساڑھے ویڑے قربان اوقات قربان ہر چیز تیرے ناتے قربان ہے سونے آخری لفظ نے ہم آئے یہاں حضرات محترم انشاءاللہ ہن نماز پڑھا گے سی اور نفل چھڑ دیو نفل چھوڑ دیو اور نماز پڑھو تو سلام بھی چھوڑاں گے صرف دعا کریں گے دعا کر کے انشاءاللہ اسی ایک باری سڑک تے جا رہے ہیں جنہاں نو کھانے دی جلدی ہوئے انہاں جا کے روٹی کھانی ہوئے انہاں نو چھٹی ہے او جان جنہ روٹی کھانیاں نے جنہ دے گھر سالن ٹھنڈا ہوندہ پیا او جان انہاں چھٹی ہے جڑے آجے بھی جانا چاہتے ہیں نا کہ سانو جلدی ہے انہاں چھٹی ہے وہ ساڑھے جلوس دے قابل ہی نہیں ایسے بندے ساڑھے جلوس اچھنا ہوں یا رسول اللہ میں شکریہ ادا کرنا سارے بچیاں دا جڑے آئے ہو لیکن جڑا بغیر جلوس آخری دعا تو پہلے گیا او دی ساڑھے نال کوئی حاضری نہیں ساڑھے نال حاضری اس بندے دیئے کوئی وڈا ہے نکا ہے جڑا آخری دعا تو بعد جائے گا تے میں تو انہوں ایک گل دساں پیران تے کھلون والے 10 بھی ہوئے نا تے وہ بڑے ہوندے جے نسن والیاں بھیڑاں تے جمے غفیر نہ رو
میرے نال چلیا جے ممتاز قادری دے نال چلیا جے وہ تانوں تکدا پیا ہے شہید زندہ ہوندے نا تے شہید وہ صرف شہید نہیں وہ مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہے گرامی قدر احباب جس بندے نے سارے سنیاں نو فرض کفایہ ادا کر چھڑیا ساڈا قرض اس بندے تے جے اسی 2 پیر پیدل چل بھی اودے واسطے نہ سکیے تے ایڈے بے وفا بھی نہیں نماز ہوے گی سنتا سارے سنگی پڑھ لو نماز تو بعد ریلی نکلے گی اور مسجد دے کول آ کے اختتام پذیر ہوسی تے اتھے دعا ہوگی